جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سیاستدان۔ جناب صدر، آج کی سیاست صرف صداقت اور امانت کے نام سے واقف ہے، لیکن اس کی عملی مثال بہت کم ملتی ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال کو یہ کہنا پڑا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جناب صدر، صداقت اور امانت وہ اقدار ہیں جن کا عملی نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے بہت پہلے پیش کیا، اور پھر انسانی قدر کا اعلیٰ ترین درجہ وہ ہوتا ہے جس کی گواہی آپ کے دشمن بھی دیں۔ قریش بھرپور مخالفت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین ہی پکارتے رہے۔ جناب صدر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو دین ہمیں دیا، جس طرح ہماری انفرادی زندگی کا دین ہے، اسی طرح ہماری اجتماعی زندگی کا بھی دین ہے۔ جس طرح وہ عبادت کے طریقے سکھاتا ہے، اسی طرح وہ سیاست کے آئین بھی سکھاتا ہے۔ جتنا تعلق اس کا مسجد سے ہے، اتنا ہی تعلق اس کا حکومت سے بھی ہے۔ اس دین کو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا بھی اور سکھایا بھی، اور وسیع ملک میں اس کو جاری و نافذ بھی کر دیا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمارے لیے معلم اخلاق کے طور پر ایک اسوہ اور نمونہ ہیں، اسی طرح ایک ماہر سیاست اور مدبر کامل کا بھی مکمل نمونہ ہیں۔ آپ تاریخ کے اوراق کھول کر دیکھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل عرب ایک پست حال قوم تھی، بلکہ مزاج کے اعتبار سے بالکل غیر سیاسی قوم تھی۔ پورے عرب میں کبھی بھی ایک حکومت قائم نہیں رہی، قبائل کی تقسیم، خون خرابہ اور عورتوں کی غلامی عام نظر آتی تھی۔ اتحاد، تنظیم، شعور اور حکم و اطاعت وغیرہ کے الفاظ ان کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ ایسی چیزیں جن کے اوپر اجتماعی زندگی کی بنیادیں قائم ہوتی ہیں، ان کے اندر بالکل بھی نہیں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس کی قلیل مدت پہ اپنی تعلیم و تبلیغ اور سیاسی فراست سے ان کو ایسے جوڑ دیا کہ پوری قوم بنیان مرصوص بن گئی۔ برسوں کی نفرتیں بالکل مٹ گئیں، ان کے اندر حکم و اطاعت کی ایسی اعلیٰ صلاحیتیں ابھر کے آئیں کہ صرف استعارے میں نہیں بلکہ واقعات کی زبان میں یہ قوم شتر بانی سے جہاں بانی کے مقام پر پہنچ گئی اور دوسری قوموں کو سیاست اور جہاں بانی کا درس دیا۔ جناب صدر، اس تنظیم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بالکل انسانی اور رسولی تنظیم تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی، نسلی، لسانی، جغرافیائی تعصبات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور نہ ہی کبھی انہیں استعمال کیا، بلکہ ہمیشہ اس کی حوصلہ شکنی کی۔ دنیا کے بڑے بڑے سیاستدان انہی کے بل بوتے پر اپنی سیاست چمکاتے ہیں۔ جناب صدر، آج کل کی سیاست ایک فرد یا اس کے خاندان کے گرد گھومتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانشینوں کی ایسی تربیت کی کہ آنے والی دہائیاں ان کی سیاست کی یاد تازہ کرتی رہیں۔ خدمت اور شجاعت کی خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسی مثالیں قائم کیں کہ رہتی دنیا تک سیاست کی کتابوں میں ان کے اصول پڑھاتے رہیں گے۔ عمر لا اس کی ایک مثال ہے۔ جناب صدر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی گواہی جس طرح قریش اپنی مخالفت کے باوجود دینے پر مجبور تھے، بالکل اسی طرح آج بھی جس نے نفرت اور تعصب کی اینک اتار کر سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا، چاہے اس کا تعلق جس مذہب سے بھی تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی کی ہے۔ جناب صدر، انسانیت تو ایک طرف، پوری کائنات بھی ان کی عظمت کا اعتراف کرتی ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، عظمت ہے خاک پاک مدینہ کی خاک کو، عظمت ہے خاک پاک مدینہ کی خاک کو، خورشید بھی گیا تو وہاں سر کے بل گیا۔ والسلام۔